فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، سوچئے کسی کا والد موت کے دہانے پر ہے اور یہ اپنی اولاد کو بلاتا، اولاد اپنے باپ کو بہت چاہتی، اولاد اپنے باپ کو بہت چاہتی اور باپ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کر رہا، کیا کریں گا، کریں گا نہیں کریں گا؟ اگر سمجھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں وصیت کریں، کیا کریں گے؟ تھامیں گے نہیں تھامیں گے؟ باپ کی وصیت اور رسول کی وصیت کتنا بڑا وزن ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، یہ ایسی دعا ہے عزیزان ملت، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ کو چن چن کے کوئی جو سو ایک ساتھ لوگوں کے سامنے بات کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک دعا۔ عام طور پہ کیا ہوتا، جب ہم دعائیں کرتے بیٹھتے، اللہ تعالیٰ گاڑی خراب ہو گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچی کا رشتہ، اللہ تعالیٰ بچوں کے پڑھائی کا مسئلہ ہے، دواؤں کے خرچات ہے، پوری فہرست گنتے۔ یہ وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے، یہ ایک دعا ساری باتوں کو مد نظر رکھ کے کر لی جائے، 10 دعائیں گننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک دعا ساروں کے لیے کافی ہو جائے گی بس۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، کون؟ بیٹی کو، خاص اولاد کو، عام امت کو وصیت کی جا رہی ہے، کہا ہے فاطمہ میں وصیت کرتا ہوں تجھے، اللہ اکبر، فاطمہ میں وصیت کرتا ہوں تجھے، جب تو صبح کرے اور جب تو شام کرے اس ذکر کو پڑھ لیا کرنا، یا حی یا قیوم الحی، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں، الحی القیوم جو قائم ہے، کسی وزیر کے بغیر، کسی سہارے کے بغیر، کسی کا محتاج نہیں، خود بھی قائم ہے، ساری کائنات کو قائم رکھا، مجھ کو قائم رکھا، آپ کو قائم رکھا، عمارت کو قائم رکھا، آسمان کو قائم رکھا، زمین کو قائم رکھا، کائنات کے معاملات کو قائم رکھا، میرے جسم کی سانس کو قائم رکھا، میرے خون کی روانی کو قائم رکھا، میرے الفاظ کو قائم رکھا، میری بصیرت کو قائم رکھا، میری سننے کی طاقت کو قائم رکھا، الحی القیوم۔ اب پکارو اس رب کو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی القیوم تو سوتا نہیں پروردگار، نہ تو سوتا ہے نہ تجھے اونگ آتی ہے، میرے رب سن لے، برحمتک استغیث تیری رحمت کے سہارے زندگی گزارتے ہیں، تیری رحمت کے ذریعے مانگتے ہیں، پروردگار ہمارے حالات کو تو دیکھتا ہے، برما کے حالات کو دیکھتا ہے، سیریا کے حالات کو دیکھتا ہے، میری دکان کے حالات سے تو واقف ہے، میرے گھر کے حالات سے تو واقف ہے، میرے دل کے حالات سے تو واقف ہے، میرے خاندانی حالات سے تو واقف ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب آ رہا وہ ٹکڑا، یہ ایک دعا یاد رکھیے، 10 دعائیں کرنے کی ضرورت میں سب کو ملا دو۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے رب تو جانتا ہے میرے معاملات کو، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری صفات کے واسطے سے، تو الحی ہے، القیوم ہے، اصلح لی شأنی کلہ، میری زندگی کے چھپے کھلے سارے معاملات کو سنوار دے میرے رب، سارے معاملات کو سنوار دے۔ کئی معاملات کی دعائیں ایسی ہوتی جو ہم بھول جاتے دعا کرتے ہو، بعد میں یاد آتا یہ بھی کرنے کی بات تھی۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے رب میں نہیں جانتا میری کیا مجبوریاں ہیں، میں نہیں جانتا میرے کیا گناہ آگے پروردگار، بس سارے کے سارے میرے معاملات کا بیڑا پار تو کر دے پروردگار۔ اور چوتھی جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگے، سبحان اللہ، اس حدیث کے آپ جملے کو سمجھیے تو سمجھے زندگی کے مقصد کو سمجھے، کیا کہا؟ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، آنکھ جھپکی آپ اتنی دیر، 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوتا، طرفۃ عین، ایسی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے بتائے جو انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ آج گناہ آپ کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر باہر نکل کے، کیوں؟ پہلا خیال دل میں آتا، پہلا خیال نفس کی طرف سے آتا، یہ نفس کی شرارت پہلی آپ کو آواز دیتی ہے کہ یہ کام کر، نفس امارہ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ لوگوں کو آواز دے گی یہ کام کر۔
اصول سکھائے. یہ جملہ اور سمجھیے اسلام کی گہرائی سمجھنے آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. میرے رب آنکھ جھپکنے کے لیے جتنی دیر ہوتی ہے نا میرے مالک اتنی دیر کے لیے بھی میری ذات کو میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. اللہ اکبر. اتنی دیر کے لیے بھی نہیں پروردگار. لوگ بھٹکا رہے ہیں پروردگار واٹس ایپ پہ کیا کیا جا رہا, کون سی کی حدیث آ جا رہی, یوٹیوب پہ کیا کیا جا رہا. نانا ایک بات بول رہے ہیں, ماما ایک بات بول رہے ہیں, چاچا خالہ ایک نانا ماں ایک بات بول رہے ہیں, مرچد کن ہاتھ پکڑ کے کوئی لے جا رہا, فلاں عالم کے پاس ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا. میرے رب میری نفس کا مائل نہ ہو جائے میرے مالک. سب کچھ معلوم رکھتے ہوئے میں گناہ کر رہا تھا میرے مالک. اب آئندہ میری زندگی میں مولا پلک جھپکنے جتنی دیر ہوتی نا اتنی دیر کے لیے بھی مجھے نفس کے حوالے مت کر.